السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ جو پٹاخے بازی ہو رہی ہے یہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم نے ہمیشہ پٹاخہ بازی کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں ہمیں بدنام کرنے کا، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرا ہمدرد ہوگا اور وہ پٹاخہ پھوڑ رہا ہوگا تو وہ بند کر دے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم حاجی امتیاز احمد، حاجی محمد احمد صاحب، ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، صوفی انیس قادر صاحب، یوسف الیاس صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء، عمائدین شہر اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جس علاقے میں ہم جلسہ لے رہے ہیں یہ علاقہ سردار نگر سے لے کر سلاٹر ہاؤس تک یوپی ریاست سے آئے ہوئے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 70-75% یوپی سے روٹی روزگار کی تلاش میں آنے والے لوگوں کا علاقہ ہے، محنت کشوں کا علاقہ ہے، مزدوروں کا علاقہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد جن کو ٹھکانہ نہیں تھا انہوں نے بستی میں رہ کر کے کام کر کے یہاں سے روٹی روزی کمائی اور اپنے اہل و عیال کے گزارے کا انتظام کیا، محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، اور پھر یہاں سے انہوں نے جو کچھ کمایا، کچھ لوگ ایسے تھے جو یہاں پر رک گئے اور آج الحمدللہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس علاقے میں جعفر حاجی صاحب، یعقوب صدر صاحب، ہارون رستم صاحب، حاجی سعید الدین صاحب، عبد الرزاق ماسٹر صاحب، یونس دلال صاحب، حاجی احمد ملا صاحب، حاجی انور قریشی صاحب، ہارون سیٹھ کپڑے والے، محمد مصطفیٰ مقدم، غلام رسول گڑوں پہلوان، زامن علی، اعجاز حکیم، خورشید مقدم، پروفیسر اقبال، ایوب ٹیلر، حاجی ارمان سیٹھ، عبدالستار کھٹکی، غلام مصطفیٰ اثر صدیقی، احمد اللہ ماسٹر، حاجی ایوب سیٹھ، حاجی حنیف ملا صاحب، عبد الرؤف پھلکے والے، منور علی، سفر علی تاج محل، اطہر حسین بچن سے، حاجی مختار ننکو، شیخ رحیم دادا میاں، یاسین مامو، ہارون گول والے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یوپی سے آئے اور یہاں رہ کر کے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ ہمارا یہ 20 نومبر 2024 کا ہونے والا الیکشن، ہم جن مدوں پر لڑ رہے ہیں انہی مدوں پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلا مدعا ہے اچھائی اور برائی۔ ہمارا شہر میناروں کا شہر، مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، مدرسوں کا، دارالعلوم کا، بیت العلوم کا، مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کا شہر کہلاتا ہے۔ ہمارا یہ شہر اپنی ایک ملی، اپنی ایک مذہبی شناخت رکھتا ہے۔ اس شہر کے لوگ اچھائی اور برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں
اس بات پر عمل پیرا ہے کہ اگر برائی کو دیکھو تو اس کو طاقت سے روکو، ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یو پی کے آئے ہوئے لوگ محبت کی زبان سمجھتے ہیں، محبت کے نام پر گردن کٹانا گوارا کرتے ہیں، لیکن ان کی غیرت، ان کی بہادری، ان کی جرأت اس بات کو نہیں برداشت کرتی کہ کوئی ان کو اپنے دباؤ میں لے کر اور کوئی دبدبا بتا کر ان کو غلط کام پر مجبور کر سکے۔ یہ محبت کے نام پر ووٹ دے دیں گے، جھک جائیں گے، لیکن دباؤ اور دبدبے کے سامنے نہ کبھی جھکیں گے اور نہ کبھی کسی کو ووٹ دیں گے۔ یہاں جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہا جاتا تھا ہم نے جعفر نگر کو پیک کر دیا ہے، کوئی گھس نہیں سکتا۔ ہم آئے، کل پورا دن رہے، ایک ایک گھر پر ہم نے دستک کی، ہم نے اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سلام کیا، ہم نے ان سے ووٹ کی اپیل کی۔ ہمیں جو محبت اس علاقے کے لوگوں نے دی ہے یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور ہمارے لیے آس اور امید کا چراغ جلانے والی آنے والے 20 نومبر 2024 کو انشاءاللہ اس علاقے سے ہمیں ایسی بھرپور ووٹ ملے گی کہ جو لوگ پیسے کی تھیلیاں لے کر کے چل رہے ہیں اور یو پی کے غیور مسلمانوں کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو 20 تاریخ کی ووٹنگ اور 23 نومبر کے رزلٹ کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 2019 سے زیادہ ہمیں لوگوں کی محبتیں مل رہی ہیں، لوگوں کا ہماری طرف رجوع ہے۔ آج لوگ رک کر کے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور مبارکبادی پیشگی میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جتنی ووٹوں کی لیڈ سے چن کر کے آئے تھے اس سے زیادہ لیڈ سے انشاءاللہ چن کر کے آئے تھے۔ یہ علاقہ جعفر نگر کا علاقہ، ہمارے یو پی سے آئے ہوئے بہت سارے بھائی یہاں آباد ہیں۔ سروے نمبر 91 کینل دونوں سائڈ کی زمینیں ایک زمانے سے لوگ آباد ہیں۔ ایک آدمی جو اس کا مالک تھا 1971 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور 2022 میں شیخ آصف کے چچا شیخ رشید مرحوم کے چھوٹے بھائی عقیل دادا اور خالد حاجی وغیرہ نے یہ جگہ خریدی، بوگس خریدی۔ 17 لوگوں کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ یہ ان تمام یو پی کے آئے ہوئے لوگ جو برسوں سے یہاں آباد ہیں ان کو اجاڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ شہر میں اس طرح کا کام کرتے ہیں یہ لوگ کہ کسی کے سرپرست کا، خاندان کے بڑے شخص کا انتقال ہو گیا تو کئی بچے ہوتے ہیں، اگر میراث کی تقسیم میں آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، ایک بھائی کو کچھ پیسہ دے کر کے اس سے خریدی لے لیتے ہیں، جنرل مختار لے لیتے ہیں اور لیٹیگیشن ڈال دیتے، جھگڑا ڈال دیتے، اور بعد میں اس پراپرٹی کو اونے پونے خریدتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرکاری زمینوں کو، نالوں کو پاٹ کر ٹکڑا بنا کر کے بیچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپن اسپیس ٹکڑا بنا کر کے بیچتے ہیں اور ایک ٹکڑا کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ جعفر نگر کے لوگ، ہوش کے ناخن لوگ، یہ اگر چن کر کے آ گئے تو سروے نمبر 91 کینل کے نام پر جو جگہ ہے، آگرہ روڈ سے لگ کر کے جو جگہ ہے، یہاں کے سارے لوگوں کو یہ اجاڑ دے گی۔ آج اقتدار میں نہیں ہے تو انہوں نے جگہ خرید لی ہے، اور جس دن اقتدار میں آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سے یہ جگہ خالی کروا لیں گے۔ آپ سے میں آج اس جلسے کے ذریعے سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ
نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، جو ہول سیل ڈیلر ہیں، جو نشہ لا کر کے لوگوں کو دے کر کے چوک چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، گلیوں میں فروخت کرواتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنے شہر کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر آپ کا بچہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا تو اس ایک بچے کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں آپ ہوش کا ثبوت دیں۔ میں 2009 سے 14 تک رہا اور 2019 سے 24 تک رہا، ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام کروانا چاہتے ہو وہ کام ہم نہ کر سکے ہوں، لیکن ہم نے کبھی کسی کا بگاڑا نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا اور کبھی کسی کے کارخانے میں گھس کر کے ہم نے آگ نہیں لگائی، کبھی ہم نے کسی کا کاروبار نہیں چھینا۔ آج ہم سے 5 سال کا حساب مانگا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے شہر میں بنیادی سہولتیں، روڈ ہے، گٹر ہے، پینے کا پانی ہے، لائٹ ہے اور علاج و معالجہ ہے، یہ ذمہ داری کارپوریشن کی ہے، کسی ایم پی کی اور کسی ایم ایل اے کی نہیں ہے۔ یہ آپ کو غلط رخ پر لے جانا چاہتے ہیں اور ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ 5 سال کا حساب دو۔ 5 سال کا حساب تو ہم نے دے دیا کہ ہم نے 165 کروڑ روپیہ بائی پاس ہائی وے کے لیے لایا، 149 کروڑ روپیہ سب سے بنیادی ضرورت پانی کے لیے، تلواڑہ ڈیم سے مالیگاؤں فلٹر پلانٹ تک 3 فٹی پائپ لائن اور 5 پانی کی ٹانکیاں، اور اسی طرح گلی گلیوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی پائپ لائن نہیں ہے وہاں پر پانی کی پائپ لائن ڈالی جائے۔ ہم نے 100 بیڈ کا ہاسپٹل منظور کروایا، 76 کروڑ روپیہ اس کا اسٹیمیٹ ہے۔ نعمانی پل کے لیے ہم 5 کروڑ 76 لاکھ روپیہ لے کر کے آئے، 100 کروڑ کے بنیادی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنا حساب دے دیا۔ 7.5 سال تک کبھی ماں میئر رہی، کبھی باپ میئر رہا، ان 7.5 سالوں کا حساب جو کنٹینیو ہے وہ کون دے گا؟ کارپوریشن کا بجٹ آج 1000 کروڑ روپیہ ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے حساب کے دیندار آپ ہیں، آپ کو حساب دینا ہے۔ آپ میئر بھی رہے، خود بھی میئر رہے، باپ بھی میئر رہا، ماں بھی میئر رہی اور کئی مرتبہ میئر رہے۔ کارپوریشن کا حساب کون دے گا؟ آپ نے اگر ایمانداری سے مالیگاؤں کے لوگوں کا کام کر دیا ہوتا، آج مالیگاؤں میں روڈ گٹر کی تکلیف نہیں رہتی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنا استعمال شدہ پانی کھڈوں سے نکال کر دور دراز مقامات پر پھینکنے جاتی۔ یہ سب کیا کرایا تمہارا ہے، حساب ہم سے مانگتے ہو۔ کارپوریشن میں میئر کی کرسی حاصل کرنے کے لیے فرقہ پرستوں سے تم نے ساٹھ گانٹھ کی، اور تلواڑہ ڈیم کا پانی آپ نے اپنی میئر کرسی کے لیے بیچا۔ جب مالیگاؤں میں اس بات کا شور ہوا، اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر یہ بات آئی، تو سینہ ٹھوک کر کے مرحوم شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ ہاں پانی بیچا ہے، ہمارا بس چلے گا تو نارو شنکر کا قلعہ بھی بیچ جائے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کہی ہوئی بھی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ فرقہ پرستوں سے آپ ساز باز کرتے ہو، ان کو جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمنی دیتے ہو اور ان کو جو ہے ڈپٹی میئر کی چیئر دیتے ہو۔ مالیگاؤں کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی پارٹی نے اور کبھی کسی سیاسی لیڈر نے فرقہ پرستوں کو کبھی کرسی نہیں دی، کبھی عہدہ نہیں دیا۔ یہ آپ نے کیا ہے اور کئی مرتبہ آپ نے کیا ہے۔ ہم تو الحمدللہ
शहर में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। अभी आपने सुना यूसुफ इलियास ने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुनकरों के लिए बिजली की सब्सिडी हमने मंजूर करवाई। 27 HP से नीचे जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें 1 रुपये का इजाफा पर यूनिट, और 27 HP से ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी पर यूनिट मजीद 75 पैसे की सब्सिडी हमने दिलवाई। आप तो मालेगांव में बुनकरों को तकलीफ देते हो। MPSA जो प्राइवेट बिजली कंपनी आई है, आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए बिना वजह उनके कारखानों में रेड करवाते हो। अभी परसों नरसों रात में 1:30-2 बजे के करीब हमारे एक साथी के कारखाने में रेड करवाई गई। घंटों की तहकीक और छानबीन के बाद कोई चोरी का मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है। प्राइवेट बिजली कंपनी लाकर करोड़ों रुपया उनसे रिश्वत का लेकर पूरे शहर के ऊपर 20 साल के लिए अजाब मुसल्लत किया है। और जब सरकारी कंपनी थी तो हम इतनी तकलीफ में नहीं थे। इस मजमे में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे कि MPSA प्राइवेट बिजली कंपनी ने लाखों रुपया उनसे नाजायज तरीके पर लिया है, गलत टैक्सों के नाम पर लिया है, जुर्मानों के नाम पर लिया है। इस तरह के हालात हैं। वक्त बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने शहर के अंदर तालीम के लिए, रोजगार के लिए, इलाज और मुआवजे के लिए बहुत सारी सहूलतें लाना चाहते हैं। हमने गवर्नमेंट से आज नहीं, 2009 से 14 के दरमियान सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हमने की थी। उन्होंने वादा किया था लेकिन पूरा करके नहीं दिया, और ये वादा करने वाली सरकार कांग्रेस की थी। हम अपने शहर में नशा मुक्त केंद्र लाना चाहते हैं और दो केंद्र लाना चाहते हैं जिसमें 30-30 बेड होंगे, और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनको नशा छुड़वाने के लिए उनका इलाज और मुआवजा किया जाएगा। ये हमारी सनत के दुश्मन है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह कारखानों पर ये मुसीबत लाई गई है, साइजिंग वालों पर भी मुसीबत लाई गई थी पॉल्यूशन के नाम पर, और तमाम साइजिंग वाले परेशान थे। और 2014 से 2019 के दरमियान साइजिंग वालों की नाक में दम आ गया था। 2019 के बाद से हम आए, किसी एक साइजिंग में अगर कोई रेड करने के लिए पॉल्यूशन के नाम पर ऑफिसर आया हो तो बताना। हम रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर में लोगों को रोजगार मिले, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान रोटी रोजी के लिए बाहर न जाए। हम शहर में जो महरूमियां हैं, लोगों के पास गंदे पानी की निकासी की गटर नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, हमारे शहर के अंदर कॉलेजेस नहीं है, प्राइमरी स्कूलें जो 7वीं 8वीं तक है, हम चाहेंगे कि वो 10वीं तक हो ताकि गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम मिल सके। ये हमारे अज़ाइम हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें। जो लोग 40 साल 45 साल से राज कर रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि एक बार हमको चुन करके दे। मैं आपको कहता हूं, आप एक बार हमें और चुन करके दे दो, इनको जेलों की सलाखों के पीछे देना। इन्होंने जो बोया है वो उन्हें काटना तो पड़ेगा। और बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो उसके छुरी के नीचे आना है। इन्होंने जो कुछ किया है, सरकार को चूना लगाया है, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की है और लोगों के रोजगार छीने हैं, रोजगार बंद करवाए हैं। ये पाप का घड़ा भर चुका है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमें उम्मीदवारी दी और इस शहर में 2019 में
ہمیں چن کر کے دیا تھا، ہم نے 5 سال کا حساب دیا ہے، ہمارے عزائم میں بڑے بڑے کام ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مجلس کے نشان پتنگ پر ووٹ دے کر آپ ہمیں کامیاب کریں۔ انشاءاللہ اس شہر سے محرومیوں کا خاتمہ ہوگا اور اس شہر سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور ظالموں کو انشاءاللہ ہم کیسے پکار تک پہنچا دیں گے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 نومبر کو اکبر الدین اویسی صاحب 6 نومبر کو اکبر الدین اویسی صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کی تشریف لائیں گے اور شہر میں انشاءاللہ ہم مجلس کی شان آن بان سب بڑھائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا